أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت زیادہ احترام فرمایا کرتے تھے، ان کو اپنا بڑا سمجھتے تھے اور اطلاق سمجھتے تھے کہ وہ قابل اتباع ہیں. حضرت جبیر بن نفیر فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین، ہم نے آج تک آپ جیسا آدمی نہیں دیکھا جو اس قدر انصاف کرنے والا، سچ بولنے والا اور منافقین پر کڑی نظر رکھنے والا ہو. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ہیں. یہ سن کر عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم تم غلط کہہ رہے ہو، بلا شبہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور شخص کو ان سے بھی بہتر پایا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ کون ہے؟ تو عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں، عوف نے بالکل سچ کہا جبکہ تمہاری بات غلط ہے. اللہ کے قسم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ تھے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 سال پہلے مسلمان ہوئے تھے. اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے ہراول دستے میں شامل تھے، یعنی سب سے اگلے دستے میں شامل تھے، اس وقت میں اپنے اونٹ سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا تھا. یعنی ایک جو ہوتی ہے نا انسان لوگوں میں ایک فطرت کے اپنے برابر اگر کسی کو بھی کہہ دیا جائے یا اپنے سے زیادہ اچھا کہہ دیا جائے تو ان کو برا لگ جاتا ہے، لیکن ان کے اندر اتنی زیادہ انکساری تھی کہ ان کے سامنے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی جاتی اور وہ خود اس میں شامل ہو جاتے تھے اور ان کو اپنے سے بہتر سمجھتے تھے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اونٹ خریدا، میں بھی عام لوگوں کی طرح اسے بڑی چراگاہ میں چراتا رہا. یہ عبداللہ بن عمر کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے. جب اونٹ خوب موٹا تازہ ہو گیا تو میں اسے بازار میں فروخت کرنے کے لیے لے آیا. یہ ایک اتفاق تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس روز بازار میں داخل ہوئے اور اس موٹے تازے اونٹ کو دیکھا تو پوچھا، یہ اونٹ کس کا ہے؟ جواب ملا کہ عبداللہ بن عمر کا ہے. تعجب سے کہا کہ اچھا، امیر المومنین کے بیٹے عبداللہ کا؟ پھر مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ اونٹ کہاں سے آیا؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے اسے خریدا، پھر یہ عوامی چراگاہ سے مستفید ہوا، یعنی جو پبلک چراگاہ تھی اس میں اس نے چرا اور اس سے فائدہ اٹھایا. عام لوگوں کی طرح میرا ارادہ بھی اس سے نفع حاصل کرنے کا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر لوگوں نے تیری رعایت کرتے ہوئے کہا ہوگا کہ امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹ کو چرنے دو، اسے پانی پلاؤ، یعنی تمہارے اونٹ کو لوگوں نے پریفرنس دی ہوگی. پھر بیٹے سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، عبداللہ، اسے بیچ کر جو اس کی اصل قیمت ہے اسے اپنے پاس رکھ لو اور باقی رقم مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کروا دو. یعنی انہیں اتنا بھی گوارا نہیں تھا کہ اگر کسی پبلک پلیس سے ان کی اپنی اولاد کوئی فائدہ اٹھاتی ہے، جہاں ساری پبلک فائدہ اٹھا رہی ہے لیکن ان کی اپنی اولاد فائدہ اٹھاتی ہے، تو ان کا تقویٰ اس میں ان کو یہ بات سجاتا تھا ایک طرح سے کہ
لوگوں نے پریفرنس دی ہوگی میری اولاد کو، لہٰذا میری اولاد کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو کوئی کسی قسم کی پریفرنس دی جائے۔ تو یہ انتہا درجے کے ایک تقویٰ کی بات ہے۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں کو کسی کام سے منع فرماتے تو فوراً گھر آتے اور اہل خانہ سے فرماتے کہ میں نے لوگوں کو ایک کام سے روکا ہے، بلا شبہ لوگوں کی آنکھیں تمہیں اس طرح دیکھ رہی ہیں جس طرح پرندہ گوشت کے ٹکڑے کو دیکھتا ہے، اگر تم نے یہ کام کیا تو لوگ بھی کریں گے، اور اگر تم رک گئے اور ڈر گئے تو وہ بھی ڈریں گے۔ اللہ کے قسم اگر گھر کے کسی فرد کو میرے پاس اس حال میں لایا گیا کہ اس نے وہی کام کیا ہو جس سے میں نے لوگوں کو روکا ہے تو میں اسے دگنی سزا دوں گا۔ اب تم میں سے جو چاہے اس کام سے رک جائے اور جو چاہتا ہے اس پر عمل کر کے دیکھ لے۔ تو سب سے پہلے وہ اپنے گھر پر، اپنے اہل خانہ پر نظر کرتے تھے کہ وہ تو یہ کام نہیں کر رہے ہیں جس سے میں لوگوں کو منع کر رہا ہوں۔ تو یہ ان کی تربیت کا انداز تھا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ وہ ایک باغ میں داخل ہوئے اور اندر چلے گئے۔ میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل تھی۔ میں سن رہا تھا، اندر سے ان کی آواز آ رہی تھی، خطاب کے بیٹے، اللہ سے ضرور ڈرتے رہو ورنہ اللہ تمہیں ضرور عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ عبداللہ بن عیسیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے مسلسل آنسو بہانے کی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر 2 لکیریں پڑ گئی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آسمان سے کوئی اعلان کرے کہ ایک آدمی کے علاوہ سب لوگ جنت میں جائیں گے تو مجھے ڈر ہوگا کہ کہیں وہ شخص میں ہی نہ ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی آسمان سے اعلان کرے کہ ایک آدمی کے علاوہ سب لوگ جہنم میں جائیں گے تو میں امید رکھوں گا کہ ہو سکتا ہے وہ خوش قسمت انسان میں ہی ہوں۔ یعنی جو تقویٰ کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر درجے میں خوف بھی رکھے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس سے امید بھی رکھے۔ تو یہ دونوں چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بدرجہ اتم موجود تھیں کہ وہ اپنے رب کے خوف اور خشیت سے انتہا سے زیادہ روتے تھے، حتیٰ کہ 2 لکیریں ان کے چہرے پر پڑ گئی تھی، اس درجے میں روتے تھے۔ جب قرآن پڑھتے تھے ان کی ہچکی بن جاتی تھی روتے روتے، لیکن اسی درجے میں ان کے اندر ایک امید بھی تھی کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ عاصم ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام یرفع کو مجھے بلانے کے لیے بھیجا۔ میں حاضر ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر فرمایا، میں مسلمانوں کا خلیفہ مقرر ہونے سے پہلے بیت المال سے اپنے حق کے سوا کوئی اور چیز لینا جائز نہیں سمجھتا تھا۔ خلیفہ مقرر ہونے کے بعد بھی بیت المال کی ہر اضافی چیز اپنے اوپر حرام سمجھتا ہوں۔ میں بیت المال کا امین ہوں۔ میں نے تجھ پر اللہ کے اس مال سے 1 مہینے تک خرچ کیا، اب اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا۔ میں تمہیں مدینے کے مضافاتی علاقے کے پھل بطور عطیہ دیتا ہوں کہ تم ان کو بیچ کر کسی تاجر سے مل کر تجارت کرو، منافع کماؤ اور اپنے اخراجات پورے کرو۔ عاصم فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا، یعنی کہ تجارت کو وہ فروغ دیتے تھے اور تجارت کو پسند فرماتے تھے، خود بھی تجارت کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عراق سے ایک ڈیلیگیشن آیا، اس میں احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ شدید گرمی کا موسم تھا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر سر پر لپیٹے صدقے کے ایک اونٹ کو تیل مل رہے تھے۔ ارشاد فرمایا، احنف تم بھی کپڑے بدل کر آ جاؤ اور میری مدد کرو۔ یہ صدقے کا اونٹ ہے جس میں یتیم، مسکین اور بیوہ کا حق ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ امیر المومنین اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، آپ کسی غلام کو حکم کیوں نہیں دے دیتے کہ وہ یہ کام کرے؟ انہوں نے فرمایا، مجھ سے اور احنف سے بڑا غلام اور کون ہو سکتا ہے؟ جو شخص بھی کسی رعایا کا والی بنے، بہت غور طلب بات ہے، جو شخص بھی کسی رعایا کا والی بنے اس کی حیثیت عوام کے سامنے ایسی ہے جس طرح خیر خواہی اور امانت داری کے سلسلے میں ایک غلام کی آقا کے سامنے ہوتی ہے۔
یعنی ایک آقا اپنے غلام سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرے اور اس کے ساتھ فرمانبرداری کا معاملہ کرے، امانت کا معاملہ کرے. تو میں اپنے رب کے سامنے پھر اسی طرح ہوں. میں کوئی حاکم نہیں ہوں اپنی رعایا پر، بلکہ ان کا خدمت گار ہوں. سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر کے صاحبزادے تھے. ایک دن کسی کام سے نکلے تو دیکھا کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھے پر پانی کا مشکیزہ اٹھایا ہوا تھا. دل میں خیال آیا کہ امیر المومنین اور پانی کا مشکیزہ اٹھائے ہوئے ہیں. آگے بڑھ کر عرض کیا کہ امیر المومنین یہ کام آپ کی شخصیت کے شایع نشان نہیں ہے. انہوں نے عروہ کی طرف دیکھا اور فرمایا میرے پاس باہر سے کچھ لوگ آئے. انہوں نے میرے سامنے اپنی اطاعت اور فرما برداری کا اظہار کر دیا. میرے دل میں کچھ فخر سا آ گیا کہ میں کتنا بڑا آدمی ہوں. لوگ میری اطاعت کرتے ہیں. پھر میں نے اپنا مزاج درست کرنے کے لیے کندھے پر پانی کا مشکیزہ رکھ لیا. یعنی اپنے آپ کو ایک عام آدمی ظاہر کرنے کے لیے، اپنی انا کو، اپنے غرور کو توڑنے کے لیے میں نے بھی کسی غلام کے مانند ایک بوجھ اٹھا لیا تاکہ میرے اندر کا جو یہ فخر ہے، یہ غرور ہے، یہ ٹوٹ جائے. تو یہ کس طرح آتی ہے یہ بات؟ جب انسان اپنا خود محاسبہ کرتا ہے تب وہ پھر اپنی خود ہی اصلاح کی بھی کوشش کر سکتا ہے. ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بحرین سے کستوری اور عنبر کی ایک مقدار آئی. یعنی کچھ مقدار میں کستوری اور عنبر جو اس وقت کی انتہائی قیمتی اور انتہائی نادر خوشبوئیں تھیں وہ لائی گئیں. کہنے لگے میری خواہش ہے کہ اگر کوئی عورت وزن کا اندازہ کرنے میں ماہر ہو تو وہ مجھے بتائے کہ اس کا وزن کیا ہے. خوشبو کی چیز تھی، لہٰذا انہوں نے اس بات کی خواہش کی. تو وہ مجھے اس کا وزن بتائے کہ کیا ہے، میں اسے مسلمانوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی عاتقہ بنت زید بن عمر بن نفیل نے عرض کیا یہ کام تو میں خود بہتر طریقے سے کر سکتی ہوں، لائیے میں وزن کیے دیتی ہوں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں. بیوی نے پوچھا کیوں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تو اس کستوری اور عنبر کو ہاتھ پر رکھے گی پھر تو اس طرح کرے گی. یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگلیاں کنپٹی پر رکھ کر اشارے سے وضاحت فرمائی، یعنی کہ تیرے ہاتھ میں جو خوشبو لگ جائے گی اسے تو اپنے چہرے پر لگا لے گی. پھر فرمایا کہ تو یہ خوشبو اپنی گردن پر بھی مل لے گی، اس طرح تجھے دیگر مسلمانوں سے زیادہ حصہ مل جائے گا. یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرہیزگاری اور امور دینیہ میں کامل احتیاط کی ایک ایسی مثال ہے کہ اور کوئی مثال اس طرح کی ملتی نہیں. انہوں نے اپنی بیوی کو یہ خوشبو صرف اس لیے نہیں تولنے دی کہ کہیں وہ خوشبو تولتے وقت اتفاقاً اپنی انگلیاں کان یا گردن سے نہ پہنچ لیں. اس طرح وہ مسلمانوں کے مال کو بلا اجازت استعمال کرنے کی مرتکب ٹھہر جائیں گی. یہ انتہائی باریک بینی کی بات ہے. ایسی معمولی باتوں میں بھی احتیاط کرنا انہی لوگوں کا خاصہ ہے جن کے پیش نظر ہمیشہ آخرت کی زندگی رہتی تھی. یہ لوگ ایسی مثال بن گئے جن کے اعمال کو سامنے رکھ کر حلال و حرام اور حق و باطل کے درمیان فرق کو واضح کیا جا سکتا ہے. اسی طرح واقعہ آتا ہے کہ وہ کس طرح مجاہدین کا خیال کیا کرتے تھے. جو لوگ جنگ کے لیے نکلے ہوتے تھے، لشکروں میں گئے ہوتے تھے، ان کا کیسے خیال کرتے تھے. تو محاذ جنگ سے جب مجاہدین کی ڈاک آتی تھی، یعنی خطوط آتے تھے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بہت توجہ سے دیکھتے اور مجاہدین کے لکھے ہوئے خطوط کو خود ان کے گھروں تک پہنچاتے. یعنی مدینہ منورہ میں جو گھر والے تھے مجاہدین کے، ان کو خود جا کے ان کے گھروں تک ان کے خط پہنچاتے تھے اور اہل خانہ سے فرماتے تھے کہ تمہارے خاوند اللہ کے راستے میں ہیں اور تم رسول اللہ کے شہر میں ہو. اگر تم خود یہ خطوط پڑھ سکتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ دروازے کے قریب کھڑی ہو جاؤ، میں تمہیں یہ خطوط پڑھ کر سنا دیتا ہوں. پھر ان سے فرماتے کہ محاذ سے آنے والا ڈاکیا فلاں دن واپس چلا جائے گا، تم ان خطوط کے جواب لکھ دو تاکہ تمہارے خاوندوں تک پہنچا دیے جائیں. پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاغذ اور دوات کا انتظام اپنے ساتھ رکھتے. جو خواتین لکھنا نہیں جانتی تھیں ان سے فرماتے کہ کاغذ اور دوات موجود ہے، تم دروازے کے قریب ہو جاؤ اور لکھواؤ، میں ابھی تمہارے خطوط لکھے دیتا ہوں.
اس طرح اپنے عہد کا یہ سب سے بڑا فرمانروا ان تمام گھروں سے خطوط حاصل کر کے ان کے شوہروں کے پاس محاذ جنگ پر بھیج دیا کرتا تھا۔ تو اپنی رعایا کا کون اتنا خیال کر سکتا ہے؟ اپنے لوگوں کا اتنا خیال کرنے کی بات کس کے دل میں آ سکتی ہے؟ اس کے دل میں جو واقعی اپنے آپ کو اپنے قوم کا خادم سمجھتا ہو، حاکم نہ سمجھتا ہو۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ احساس ذمہ داری سے سرشار رہتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو اپنی رعایا کا سرپرست سمجھتے تھے۔ وہ ان عورتوں کے دروازوں تک پہنچتے تھے جن کے خاوند جہاد پر جانے کی وجہ سے گھروں میں موجود نہیں ہوتے تھے۔ وہ اہل خانہ سے دریافت فرماتے، کیا تمہاری کوئی ضرورت ہے یا تم میں سے کوئی کچھ خریدنا چاہتی ہے؟ فرماتے تھے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم خرید و فروخت میں دھوکے کا شکار نہ ہو جاؤ۔ عورتیں اپنی لونڈیوں کو ان کے ساتھ کر دیتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے جاتے تو ان کے پیچھے بہت سے غلام اور لونڈیاں ہوتی۔ وہ سب کے لیے ان کا ضروری سامان خرید لیتے۔ اگر کسی کے پاس پیسے نہ ہوتے تو اپنی جیب سے اس کے لیے خریداری کر لیتے تھے۔ یعنی مجاہدین کو بھیج کر کے اور صرف یہ کہ ان کو وظیفے اور تنخواہیں دی جاتی ہیں، وہ فارغ نہیں ہو جاتے تھے، بلکہ ان کے گھر والوں کا پورے اہتمام کے ساتھ میں خیال رکھتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ خط پڑھنے سے لے کر گھر کا سودا سلب خریدنے تک میں وہ ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور ارشاد ہے کہ آدمی کے نماز روزے کو دیکھ کر اس کے بارے میں فیصلہ نہ کرو، بلکہ اس کی سمجھداری اور سچائی کی طرف دھیان دو، کیونکہ ان چیزوں کا تعلق معاملات سے ہے اور روزے نماز کا تعلق عبادات سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ خواب میں میرے سامنے کچھ لوگ لائے گئے جنہوں نے قمیصیں پہن رکھی تھی۔ کسی کی قمیص سینے تک تھی، کسی کی اس سے بھی کم تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیص اتنی لمبی تھی کہ آپ اسے گھسیٹتے ہوئے آ رہے تھے، یعنی پیروں سے بھی باہر جا رہی تھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی کیا تعبیر فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قمیص سے مراد دین ہے، یعنی دینداری نے عمر کو سر سے پاؤں تک بلکہ اس سے بھی نیچے تک ڈھانپ رکھا ہے۔ دین نے انہیں اس طرح مزین کر دیا ہے کہ ان سے صرف خوبصورتی ہی جھلکتی ہے، اور دین پر عمل کرتے وقت انہیں کسی مخالفت کی پرواہ نہیں ہوتی، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفاروق میں یہ عنوان باندھا ہے، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان حقوق اور آداب کی رعایت۔ یہ انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی اہم معاملے میں اپنی رائے اس وقت تک قائم نہیں فرماتے تھے جب تک کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ نہ فرما لیتے۔ وہ انہیں انتہائی خیر خواہی اور اخلاص کی بنیاد پر مشورہ دیتے تھے۔ کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کی طرف سفر کیا تو تمام امور خلافت پر مدینے میں انہی کو اپنا نائب بنایا۔ اب ان تعلقات کو دیکھنے کے بعد جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہتے ہیں، کسی طرح بھی جائز ہو سکتا ہے؟ یہ صرف لوگوں کی اپنی اختراع ہے جو شیطان نے ان کو سجھا رکھی ہے، اور اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ کچھ اور واقعات بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے۔ ایک دفعہ ایک شخص سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی کی گواہی دینے آیا۔ آپ نے پوچھا کہ کیا یہ آدمی قابل اعتماد ہے؟ کیا اس کی گواہی قبول کی جا سکتی ہے؟ ایک آدمی نے عرض کیا کہ میں اس کے لائق اعتماد ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کی طرف دیکھا اور دریافت فرمایا، کیا تم اس کے پڑوس میں رہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا سوال کیا، کیا تمہیں کبھی ایک دن اس کے ساتھ رہنے کا موقع ملا ہے کہ تم اس کی حقیقت جان سکو؟ اس نے کہا نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے؟ کیونکہ سفر کسی کے طرز عمل کو جانچنے کی کسوٹی ہے۔ اس نے کہا نہیں۔
تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شاید تم نے اسے مسجد میں نماز پڑھتے دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ بھائی تم اسے نہیں جانتے، یعنی کسی کو نماز پڑھتے دیکھ کر کے فیصلہ کر لینا کہ یہ شخص بہت نیک ہے، یہ شخص قابل اعتماد ہے، نہیں ہو سکتا۔ یہ کسوٹی نہیں ہے۔ کسوٹی کیا ہے کہ انسان کے معاملات کو دیکھا جائے۔ کس طرح؟ اس طرح کہ وہ یا تو پڑوس میں آپ کے رہتا ہے، یا پھر اس نے پورا ایک دن گزارا ہے آپ کے ساتھ، یا پھر وہ سفر میں ساتھ رہا ہے۔ تو یہ تینوں ایسے اوقات ہیں کہ پھر اس میں انسان کی حقیقت کھل ہی جاتی ہے۔ جب تک کہ اس طرح کا ساتھ نہ ہو، جب تک کہ کسی شخص پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں آدمی کو جانچنے کا معیار یہی تھا۔ یمن سے جبھی بھی ڈیلیگیشنز آتے تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے دریافت فرماتے تھے کیا تم میں اویس بن عامر ہیں؟ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں دریافت فرماتے تھے۔ ان کا پورا نام کیا تھا؟ کیا تم میں اویس بن عامر ہیں؟ تو اویس بن عامر ان کا پورا نام تھا۔ حتیٰ کہ ایک دن انہیں اویس بن عامر مل گئے، یعنی وہ ڈیلیگیشن میں تشریف لائے۔ وہ ان کے قریب تشریف لائے تو دریافت کیا کیا تم اویس بن عامر ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ پوچھا کیا تم مراد قبیلے سے ہو اور پھر اس کی شاخ قرن سے تعلق رکھتے ہو؟ جواب ملا جی ہاں۔ فرمایا تمہیں پھل بہری تھی، یعنی جو ایک مرض ہوتا ہے نا، اسکن کی ڈیزیز ہوتی ہے، تمہیں پھل بہری تھی اور ایک درہم بھر جگہ کے سوا تمہارے سارے جسم کو شفا نصیب ہو چکی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ اویس نے کہا جی ہاں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تمہارے پاس یمن کے امدادی لشکروں میں اویس بن عامر آئیں گے۔ وہ قبیلہ بنو مراد کی شاخ قرن سے تعلق رکھنے والے ہوں گے۔ انہیں پھل بہری رہی ہوگی لیکن ان کے سارے جسم کو سوائے ایک درہم بھر جگہ کے شفا ہو چکی ہوگی۔ ان کی والدہ حیات ہوں گی۔ اویس اپنی والدہ کے نہایت فرما بردار ہیں، اگر وہ اللہ پر قسم ڈال دیں تو اللہ ان کی قسم پوری فرما دے گا۔ اے عمر، اگر ممکن ہو سکے تو ان سے مغفرت کی دعا ضرور کروانا۔ کیا خوبی بیان کی گئی۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اویس آئیں گے، وہ بہت نمازی ہوں گے، وہ بہت دیندار ہوں گے، وہ بہت زیادہ اللہ کے فرما برداروں میں سے ہوں گے۔ ان کی جس خوبی کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا وہ کیا تھی کہ وہ اپنی والدہ کے نہایت فرما بردار ہیں، اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، اور تم ان سے اپنے لیے دعا کرانا، مغفرت کی دعا کرانا۔ کون خلیفہ وقت ہیں وہ؟ کون؟ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے سب سے معزز شخص ہیں مسلمانوں میں، امیر المومنین ہیں۔ ان کو بھی اس بات کا خیال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا کرانے کے لیے کس سے کہا تھا۔ اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیوں نہیں حاضر ہو سکے تھے؟ کیونکہ ان کی والدہ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا، اور اسی لیے ان کو وہ درجہ نہیں مل سکتا، یعنی کہ جو ہم کہتے ہیں اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے درجے کا تو اللہ ہی کو پتا ہے کہ ان کا درجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھ سے دیکھا تھا، وہ اپنی آنکھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکے تھے، اور اس کی صرف ایک ہی ریزن تھی کہ وہ اپنی والدہ کو اس ضعیفی میں نہ لے کر سفر کرا سکتے تھے اور نہ ان کو چھوڑ کر کے آ سکتے تھے۔ لیکن ان کا درجہ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے کہ خلیفہ وقت سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان سے تم اپنی مغفرت کی دعا کرانا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اگر وہ قسم ڈالیں تو اللہ اپنی قسم پوری کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ درجہ ہے والدین کی فرما برداری کا۔
حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں کوفہ جا رہا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میں وہاں کے گورنر کو خط لکھ دوں کہ وہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے؟ اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا مجھے عوام الناس کے ساتھ یعنی عام لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنا زیادہ محبوب ہے۔ اگلے سال قرن قبیلے کا سردار مدینے آیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دریافت فرمایا۔ اس نے بتایا کہ اویس کی مالی حالت نہایت مخدوش ہے، دنیاوی ساز و سامان بالکل نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا تھا اسے بھی بتایا۔ جب وہ واپس گیا تو اویس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا، عرض کیا کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ تو خود ابھی ایک مبارک سفر سے آئے ہیں، لہٰذا آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ اس نے اصرار کیا کہ نہیں، آپ ہی میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ اویس رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا تمہاری ملاقات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی؟ تو اس نے اسبات میں جواب دیا۔ پھر اویس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے بخشش کی دعا فرمائی۔ اب عام لوگوں کو ان کی مقام و منزلت کا علم ہو گیا، لہٰذا انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا اور وہاں سے نکل کر کسی اور جگہ چلے گئے۔ تو یہ تھے اللہ کے محبوب بندے کہ انہیں اس بات پر خدشہ لاحق ہو جایا کرتا تھا کہ اب لوگوں نے مجھے جان لیا ہے تو کہیں میری ویسی عزت و تکریم نہ ہونے لگ جائے کہ پھر میں اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھنے لگوں، تو ایسی جگہ ہی چھوڑ کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ بیت المقدس جب فتح ہوا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ کیا اور انہیں امان لکھ کر کے دی، اور وہ امان کن الفاظ میں تھی اسے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کیا لکھ کے دیا ان کو کہ ان کی جان، اولاد، مال اور تمام عبادت گاہیں محفوظ ہوں گی، ان کی عبادت گاہوں کو گرایا جائے گا، نہ ان میں رہائش اختیار کی جائے گی۔ معاہدہ لکھا جا رہا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک گرجا گھر القیامہ میں موجود تھے۔ انہوں نے گرجا گھر سے باہر نکل کر اس کے دروازے کے پاس بنے ہوئے چبوترے پر اکیلے نماز ادا کی اور وہاں کے بڑے پادری سے کہا اگر میں گرجا گھر میں نماز ادا کرتا تو میرے بعد مسلمان اسے چھین لیتے اور یہ جواز پیش کرتے کہ عمر نے یہاں نماز پڑھی ہے۔ پھر ایک نوشتہ تحریر کیا کہ کوئی مسلمان چبوترے پر بھی نماز نہ پڑھے، یعنی گرجا گھر کے، البتہ ضرورت کے پیش نظر انفرادی طور پر بغیر جماعت اور اذان کے اس کی اجازت ہے۔ آپ عیسائیوں کے ساتھ جس گرجا گھر کے بارے میں بھی معاہدہ کرتے کہ اسے برقرار رکھا جائے گا اور اسے گرانا یا وہاں رہائش اختیار کرنا جرم ہوگا، اس میں اسی طرح نماز ادا کرتے تھے، یعنی کہ انفرادی طور پر باہر نکل کے تو نماز ادا کر لیتے تھے لیکن گرجا گھر کے اندر نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ آپ کے ان عیسائیوں سے معاہدے سخاوت، فراخدلی اور مروت کی ایسی عمدہ مثال ہے کہ کسی بھی تہذیب سے تعلق رکھنے والا انسان وہاں تک پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آپ نے ان کے امان نامے میں لکھا، یہ وہ امان ہے جو اللہ کے بندے امیر المومنین عمر نے اہل ایلیا ایک سٹی کا نام تھا، اہل ایلیا کو دی ہے۔ اس نے انہیں جان، مال، گرجا گھروں اور سلیب وغیرہ کے بارے میں امان دے دی ہے کہ ان کے گرجا گھروں کو رہائش گاہوں میں بدلا جائے، نہ توڑا جائے اور نہ ان کا کوئی حصہ استعمال میں لایا جائے۔ اسی طرح گرجا گھروں اور سلیب کی جو آمدنی ہو یعنی نذرانے اور ان کے دیگر اموال سے بھی کوئی تعرض نہیں کیا جائے، انہیں ان کا دین چھوڑنے پر مجبور نہ کیا جائے، نہ کسی کو نقصان پہنچایا جائے۔ ایلیا میں کوئی یہودی ان کے ساتھ نہیں رہے گا، یعنی جو کرسچنز ہیں ان کے ساتھ یہود نہیں رہیں گے۔ اہل ایلیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ جزیہ صحیح طور پر ادا کریں جیسا کہ مدائن والے ادا کرتے ہیں۔ نیز رومی اور چور یہاں سے نکل جائیں، جو نکل گیا اس کے مال و جان کو امان ہے حتیٰ کہ وہ اپنی منزل پر پہنچ جائے، اور ان میں سے جو یہاں رہنا چاہے وہ بھی امن کے ساتھ رہ سکتا ہے، تاہم اسے بھی ایلیا والوں کی طرح
جزیہ اور ٹیکس دینا ہوگا۔ اہل ایلیا میں سے جو اپنے مال و جان کے ساتھ رومیوں کے ہمراہ جانا چاہے اور اپنے گرجا گھر اور سلیب وغیرہ چھوڑنا چاہے، اس سے بھی تعرض نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ امن کے ساتھ جا سکتا ہے۔ تو اس عہد نامے کو پڑھنے کے بعد، اس امان نامے کو پڑھنے کے بعد کیا تصور آتا ہے کہ مسلمانوں نے اس وقت پر عیسائیوں کے ساتھ کس طرح کا بہترین سلوک کیا، کس طرح ان کو ایک مذہبی آزادی دی، کیونکہ ہمارا دین زبردستی کا دین نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو ان پر زبردستی نہیں کی گئی کہ تم مسلمان ہو جاؤ، دعوت دی گئی ان کو مسلمان ہونے کی۔ جن کو مسلمان ہونا تھا وہ ہو گئے، جن کو مسلمان ہونا تھا وہ ان کے اخلاق دیکھ کر مسلمان ہوئے، ان کے رویے دیکھ کر مسلمان ہوئے، اور جن کو نہیں ہونا تھا وہ ٹیکس دیتے رہے اور جزیہ ٹیکس، اور مسلمانوں کی حکومت میں امن و امان کے ساتھ رہتے رہے۔ نہ ان کے عبادت خانے توڑے گئے، نہ ان کی اپنی پرسنل عبادتوں سے روکا گیا، بلکہ ان کی حفاظت کا بندوبست کیا گیا۔ ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر شکایت کی۔ جب سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قضیے کا فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لائے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو الحسن دعوے دار کے ساتھ بیٹھیے، یعنی جو لے کر کے آیا آپ کی شکایت، آپ اس کے ساتھ بیٹھیے۔ یہ بات سن کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرے کا رنگ بدل گیا۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کا فیصلہ سنا دیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابو الحسن شاید میں نے آپ کو ناراض کر دیا ہے، کیونکہ میں نے آپ کے اور مدعی کے درمیان برابری قائم کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں میں ناراض ہوا ہوں، لیکن میری ناراضی کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے میرے اور میرے مخاصم کے مابین، یعنی جو میرے خلاف شکایت لے کر آیا تھا اس کے درمیان برابری قائم نہیں کی۔ آپ نے مجھے کنیت سے پکارا، یعنی ابو الحسن کہا، اور عزت بخشی، جبکہ میرے حریف کو آپ نے صرف نام لے کر مخاطب کیا۔ یہ سن کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو بوسہ دیا اور فرمایا، اللہ مجھے ایسی سرزمین پر زندہ نہ رکھے جہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوں۔ تو آپ دونوں حضرات کی عظمت دیکھیں کہ انہوں نے برابر سے بٹھایا، یہ خیال نہیں کیا کہ ان کا کس سے تعلق ہے اور یہ کون ہے، اور ان کو اس بات پر غصہ نہیں آیا کہ ان کو عام شخص کے برابر بٹھا دیا گیا جو ان کی شکایت لے کر آیا تھا، بلکہ اس بات پر ناراضگی ہوئی کہ ان کو عزت دی کیوں، ان کو کنیت کے نام سے پکارنا عزت دینا ہوتا تھا اس وقت پہ، تو ان کو کنیت کے نام سے کیوں پکارا، ابو الحسن کیوں کہا، علی کیوں نہیں کہا۔ تو یہ اس وقت کی فکریں تھیں کہ کہیں میرے اندر فخر نہ آ جائے، غرور نہ آ جائے، اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ ان کو اپنے ہر مشورے میں شریک کرتے تھے۔ اور آپ یہ قول دیکھیے کہ اللہ مجھے ایسی سرزمین پر زندہ نہ رکھے جہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میری اصلاح کرتے رہیں گے اور میں کوئی غلطی نہیں کرنے پاؤں گا۔ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ عورتوں کی حق مہر کی رقم 40 اوقیہ سے زیادہ نہ بڑھاؤ، چاہے وہ عورت یزید بن حسین جیسے شخص کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اس سے زیادہ کسی نے حق مہر مقرر کیا تو میں ایسے مال کو بیت المال میں جمع کر دوں گا۔ یہ سن کر ایک عورت کھڑی ہو گئی، اس نے اعتراض کیا، کہا کہ امیر المومنین آپ کو اس کا کوئی اختیار نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ نساء کی آیت نمبر 20، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور تم ان میں سے کسی کو ایک خزانہ بھی دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، کیا تم بہتان لگا کر اور صریح گناہ کر کے اسے لوگے؟ یہ آیت سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک عورت نے درست بات کہی اور عمر سے غلطی ہو گئی۔ ایک عورت نے درست بات کہی اور عمر سے غلطی ہو گئی۔
ایک روایت میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ مجھے معاف فرما، امت کا ہر انسان عمر سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ پھر واپس آئے، ممبر پر بیٹھے اور فرمایا، اے لوگوں، میں تمہیں عورتوں کے حق مہر کی رقم میں اضافے سے منع کرتا تھا کہ وہ 400 درہم سے زیادہ نہ ہو، لیکن اب میں اپنی اس رائے سے رجوع کرتا ہوں، یعنی واپس لیتا ہوں، اور جو جتنا چاہے عورت کا حق مہر مقرر کر سکتا ہے، یعنی اپنی حسب استطاعت جتنا کوئی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ کام کون کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، ورنہ ایک امیر المومنین جیسی شخصیت اور اس سے ایک عورت کھڑے ہو کر کے کہہ دے کہ تم نے غلط بات کہی، یہ ہمت عوام میں کب آتی ہے؟ جب ان کو اس بات کا اطمینان ہوتا ہے کہ ان کا حاکم جو ہے، ان کا امیر جو ہے، وہ صحیح بات کو صحیح سمجھنے والا ہے، وہ اپنی حاکمیت جتانے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر صحیح اور غلط کی تمیز ہے، تو اس عورت کی ہمت کو بھی داد دینے والی بات ہے کہ اس نے حق کو واضح کرنے کے لیے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی کہ خلیفہ کا دربار ہے، اتنے بڑے بڑے اس کے اندر اکابر صحابہ کرام موجود ہیں، لیکن اس کو ایک صحیح بات معلوم تھی، اس کے ذہن میں، اس کے دل نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ بات صحیح ہے جو قرآن میں آئی ہے، اس کے خلاف کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اس نے اس بات کا برملا اظہار کر دیا بغیر کسی خوف کے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حاضرین سے فرمایا کہ آپ سب لوگ اپنی اپنی آرزو بیان کریں۔ کسی نے کہا، میری خواہش ہے کہ ساری دنیا مجھے سونے سے بھری ہوئی مل جائے اور میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں اور لوگوں میں بطور خیرات بانٹ دوں۔ کسی نے کہا، میری تمنا ہے کہ یہ ساری زمین ہیرے جواہرات سے بھر جائے اور میں اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور لوگوں پر خرچ کر دوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ فرمایا، اپنی اپنی آرزو بیان کرو۔ لوگوں نے کہا، اے امیر المومنین، آپ ہی کچھ بتائیے، ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری دلی خواہش یہ ہے کہ یہ دنیا ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل، سالم مولا ابی حذیفہ اور حذیفہ بن یمان جیسے افراد سے بھر جائے، پھر میں انہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے استعمال کروں۔ یعنی زر و جواہر سے زیادہ ان کی نظر میں لوگ قیمتی تھے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے تھے۔ تو انہوں نے ان صحابہ کرام کے نام لیے جو اس وقت کے بہترین افراد تھے کہ ان افراد سے دنیا بھر جائے اور میں پھر ان سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے کام لوں، میری یہ تمنا ہے۔ سبحان اللہ، ان کے دل کے اندر زر و جواہر سے زیادہ افراد کی عظمت تھی، افراد کی جو قوت ہوتی ہے اس کو وہ اہم سمجھتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے بہترین افراد سے بہترین کام لیے۔ کچھ اور واقعات انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ ہر نماز کے بعد کچھ دیر لوگوں کے پاس بیٹھتے تھے، کسی کو کوئی ضرورت ہوتی تو اس پر غور کرتے تھے۔ مگر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک سے زیادہ نمازیں پڑھ چکے لیکن عادت کے خلاف کسی بھی نماز کے بعد نہیں بیٹھے۔ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچا۔ میں نے ان کے ملازم یرفا سے پوچھا، یرفا، کیا امیر المومنین بیمار ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ اسی دوران میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امیر المومنین سے ملاقات کے لیے تشریف لے آئے۔ یرفا نے ہمارے لیے اجازت حاصل کی، ہم دونوں کو اندر بلا لیا گیا۔ جب ہم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا کہ ان کے سامنے مال و زر کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے سب اہل مدینہ کے بارے میں غور و فکر کیا، لیکن تم دونوں سے بڑا کسی کا خاندان اور عیال نہیں ہے۔ یہ مال لے جاؤ اور اسے اپنے لوگوں میں تقسیم کر دو، اگر زیادہ ہو تو واپس کر دینا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سن کر میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور عرض کیا، اگر مال بچ جائے تو وہ آپ ہمیں دے دیں، یعنی کہ آپ تقسیم کریں اور بچ جائے تو ہمیں دے دیں۔ یہ سن کر وہ بل کھا کر تل ملائے اور فرمایا، ایسا اس وقت کہاں ہوتا تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب گوشت کے باریک لمبے ٹکڑوں پر گزارا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا، اگر اللہ تعالیٰ
اس وقت مسلمانوں کو فتوحات سے نوازتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا سلوک نہ کرتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ پھر وہ کیا کرتے؟ میں نے عرض کیا کہ وہ ہمیں بھی کھلاتے اور خود بھی کھاتے۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، ان کی ہچکی بن گئی اور ان کی پسلیاں ہلنے لگیں۔ پھر فرمایا، میری طلب اور تڑپ تو یہ ہے کہ میں خلافت کے معاملات میں برابر سرابر ہی چھوٹ جاؤں، نہ کچھ مجھے ملے نہ کچھ مجھ پر بوجھ ہو۔ جب انہوں نے کہا کہ اگر اس وقت پہ اتنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خود بھی فائدہ اٹھاتے اور ہمیں بھی فائدہ پہنچاتے، اور آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ سب کا سب لے جاؤ اور سب کا سب بانٹ دو۔ تو انہوں نے کہا کہ میری فکر کیوں ہے ایسی، تاکہ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کسی بھی معاملے میں کہ میں نے کوئی مال اس طرح کا لیا ہے میری پوچھ نہ ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم اسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو ایک سرکاری چراگاہ کا نگران مقرر کیا اور اسے کام سے متعلق ہدایات دیتے ہوئے فرمایا کہ مسلمانوں سے نرم رویہ اختیار کرنا اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اونٹوں اور بکریوں والوں کو اس چراگاہ میں آنے سے نہ روکنا۔ عبد الرحمن بن عوف اور عثمان بن عفان کے جانوروں کو بھی اس سرکاری چراگاہ میں چرنے دینا، کیونکہ اگر ان دونوں کے جانور ہلاک ہو گئے تو یہ لوگ کھیتی باڑی اور کھجور کے باغات کی طرف رجوع کریں گے اور لڑائی کے لیے نہیں نکل سکیں گے، جبکہ ہمیں جہادی مارکوں میں ان جیسے بہادر لوگوں کی سخت ضرورت رہتی ہے۔ اونٹوں اور بکریوں کے ریوڑ بھوک کے باعث ہلاک ہو گئے تو ان کے مالکان اپنے بچوں سمیت میرے پاس آ جائیں گے اور کہیں گے امیر المومنین ہماری ضرورتیں پوری فرمائیے۔ ایسی صورت میں کیا میں انہیں خالی ہاتھ واپس بھیج سکتا ہوں؟ آج ان چراگاہوں کے لیے پانی اور گھاس کی فراہمی حکومت کے لیے آسان ہے، لیکن جب ان کے جانور نہ رہیں گے اور یہ محتاج ہو جائیں گے تو پھر انہیں بیت المال سے سونا اور چاندی مدد کے طور پر دینا پڑے گا۔ اگر کسی کو کم ملی تو یہ لوگ خیال کریں گے کہ میں ان پر ظلم کر رہا ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ان چراگاہوں پر خرچ کر کے لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کرتا ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں ان کے شہروں کی قیمتی زمین کو کبھی چراگاہ کے طور پر استعمال نہ کرتا۔ تو بظاہر یہ ایک سمپل سا واقعہ ہے، لیکن اس میں دور اندیشی ان کی جھلکتی ہے کہ وہ ایسی میڈوز، ایسی چراگاہیں بنواتے تھے کہ جس میں جانوروں کو چرایا جا سکے، اور اس سے ان کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے جانوروں کی طرف سے اپنی کھیتی باڑی کی طرف سے بے فکر ہو جائیں، ان کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ اطمینان سے جہاد کے لیے نکل سکیں۔ تو اصل میں وہ جہاد کے لیے مجاہدین تیار کر رہے ہوتے تھے اس طرح کی چراگاہوں کے ذریعے سے۔ تو یہ ان کی دور اندیشی کی ایک مثال ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت اپنے خاوند کو لے کر یعنی اپنے شوہر کو لے کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، وہ اس سے خلا کا مطالبہ کر رہی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس کے شوہر کو نہلایا جائے، اس کے ناخن ترشوائے جائیں اور بال کاٹے جائیں۔ اس نئی حیت میں شوہر کو جب بیوی نے دیکھا تو وہ اپنے مطالبے سے دستبردار ہو گئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اس انسان سے فرمایا، اس شخص سے یعنی اس کے خاوند سے فرمایا اور دیگر حاضرین کی طرف بھی مخاطب ہوئے، ان بیویوں کے لیے کیا فرمایا؟ ان بیویوں کے لیے اسی طرح بن ٹھن کر رہا کرو۔ اللہ کی قسم یہ بھی چاہتی ہیں کہ تم ان کے لیے خوبصورت بن کر رہو، جس طرح تم چاہتے ہو کہ یہ زیب و زینت اختیار کریں۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ایک مثالی واقعہ ہے کہ کہاں امیر المومنین اتنی بڑی حکومت کا چلانے والا شخص، اور کہاں اس کو عورت کے ان جذبات کا بھی پتہ ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے، اور اس کے لیے نصیحت فرما رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں سے بھی بڑی محبت کرتے تھے۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ بڑے لوگ بچوں کے ساتھ محبت پیار نہیں کرتے، مگر جب ہم ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بچوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنے والے تھے۔
اس سلسلے میں سیرت نگار سنان بن سلمہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ سنان اپنے بچپن کے زمانے میں ایک کھجور کے درخت کے نیچے سے کچی کھجوریں چن رہے تھے. کئی اور بچے بھی ان کے ساتھ تھے. اچانک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر آ نکلے. آپ کو دیکھ کر سب بچے بھاگ نکلے. البتہ سنان اپنی جگہ کھڑے رہے. جب آپ ان کے قریب ہوئے تو سنان جلدی سے کہنے لگے کہ امیر المومنین، یہ سب کھجوریں خود بخود گری ہیں، یعنی ہم نے توڑی نہیں ہیں، خود بخود گری تھی جو ہم چن رہے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے دکھاؤ، ابھی معلوم ہو جائے گا. آپ نے ان کی جھولی میں پڑی کھجوریں دیکھ کر فرمایا تم سچ کہتے ہو. البتہ اس بچے یعنی سنان نے اسی پر بس نہیں کی، بلکہ آپ سے اپنے گھر تک بحفاظت پہنچانے کے سلسلے میں تمنا ظاہر کی. عرض کیا کہ امیر المومنین، یہ بھاگنے والے بچے اب آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن اللہ کے قسم اگر آپ چلے جائیں تو وہ مجھ پر حملہ کر کے سب کھجوریں چھین لیں گے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کے ساتھ گئے اور گھر تک اس کو پہنچا کر کے آئے. ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شامی باشندے کو جو بڑا طاقتور اور جنگجو رہ چکا تھا غائب پایا تو اس کے بارے میں دریافت فرمایا کہ وہ شامی کہاں ہے. لوگوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین، وہ تو پکا شرابی بن چکا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کاتب کو بلایا اور یہ لکھنے کا حکم دیا. اب وہ ان کا جو خط تھا اس شرابی کے نام، اس کا کوٹیشن ہے: عمر بن خطاب کی طرف سے فلاں شخص کی طرف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم. اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو نہایت غالب، خوب جاننے والا ہے، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا، بڑے فضل والا ہے. اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو مکمل کرایا اور اپنے جو ایلچی تھا، خط لے جانے والا تھا، اس سے فرمایا یہ خط اسے اس وقت دینا جب وہ ہوش میں ہو. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام حاضرین سے فرمایا کہ اس کے لیے دعا کرو. جب اس شخص کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پہنچا تو وہ اسے پڑھنے لگا اور کہنے لگا: مجھ سے میرے رب نے وعدہ فرمایا کہ وہ مجھے معاف فرمائے گا اور مجھے اپنی سزا سے ڈرایا ہے. وہ مسلسل یہی الفاظ دہراتا رہا. پھر رونے لگا. اس نے شراب نوشی سے توبہ کر لی اور اس کی توبہ خوب رہی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معاملے کی خبر پہنچی تو فرمایا: اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے تو اس کے لیے اسی طرح دعا کرو اور اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کرو. اس کے خلاف شیطان کے مددگار مت بنو. یعنی کہ بھٹک جانا ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے ساتھ ہو سکتی ہے، پیش آ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے دوسروں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ اس کو سمجھائیں، بجھائیں، اس کو مناسب وقت پر نصیحتیں کریں اور ساتھ کیا کریں؟ دعا کریں. اس کے لیے دعا کو نہیں چھوڑنے دیں. دیکھیے آپ کے اس میں انہوں نے سب لوگوں سے کہا کہ اس کے لیے دعا کرو تاکہ پتہ نہیں کس کی دعا اس کے حق میں قبول ہو جائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے حق میں دعاؤں کو قبول کیا اور اس کو توفیق دے دی کہ وہ اپنے گناہ کو چھوڑ کر کے پھر سے اچھائی اور نیکی کی طرف لوٹ آئے. ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم میں سے کوئی مجھ میں کوئی غلط کام دیکھے تو مجھے سیدھا کر دے. ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا: اللہ کی قسم، اگر ہم آپ میں کوئی غلط کام دیکھیں گے تو اسے تلوار سے سیدھا کر دیں گے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اس امت میں ایسا فرد بھی پیدا فرمایا جسے یہ جرت حاصل ہے کہ وہ عمر کے غلط کام کو اپنی تلوار سے درست کر دے. یعنی اس شخص کی تعریف فرمائی کہ ایسا شخص موجود ہے جو مجھے سیدھا کرنے کی جرت اور ہمت رکھتا ہے، کیونکہ وہ واقعی چاہتے تھے کہ ان کی درستگی ہوتی رہے اور کسی وقت پر بھی ان کے قدم نہ لڑکھڑائیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے رات کے وقت گشت کا اہتمام کیا، یعنی نائٹ پیٹرولنگ. دارالخلافہ میں جب لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوتے
ایک شخصیت ایسی بھی تھی جو پوری طرح بیدار اور چوکس ہوتی تھی۔ لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانا فراہم کرنے کے لیے وہ اپنی بھوک کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ لوگوں کے راحت و آرام کے لیے انہوں نے اپنا آرام چھوڑ دیا تھا۔ جب آسمان کی نیلگوں چھت ستاروں سے بھر جاتی، لوگ آرام کرنے لگتے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا درہ پکڑ کر باہر نکل جاتے کہ ہو سکتا ہے کوئی کمزور مل جائے جس کی وہ مدد کر سکیں، کوئی ضرورت مند مل جائے جس کی وہ ضرورت پوری کر سکیں، کوئی مجرم مل جائے جسے وہ ادب سکھا سکیں۔ تو ان کی جو یہ نائٹ پیٹرولنگ تھی، اس میں کچھ ایسے واقعات آتے ہیں کہ واقعی بڑے ہی سبق آموز ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان واقعات کو ہم دیکھیں گے، ان میں سے کچھ واقعات کو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت گشت پر تھے۔ ان کا گزر مدینے کی ایک کشادہ جگہ سے ہوا۔ وہاں انہوں نے بالوں کا بنا ہوا ایک خیمہ دیکھا جو پہلے وہاں نہیں تھا۔ آگے بڑھے تو اس خیمے سے ایک عورت کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہاں ایک آدمی کو بھی بیٹھے دیکھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سلام کیا اور دریافت فرمایا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، میں امیر المومنین کی طرف آیا ہوں تاکہ ان کی مہربانی سے فائدہ اٹھاؤں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس گھر سے آنے والی رونے کی آواز کس کی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے، اسے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تیار ہوں، مگر ہم اس کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ رونے والی عورت میری بیوی ہے اور وہ درد ذہن میں مبتلا ہے۔ اس نے جواب دیا، اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا اس کے پاس کوئی خاتون ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً واپس گھر پہنچے۔ اپنی بیوی سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے بڑے اجر و ثواب کا موقع پیدا کر دیا ہے، کیا تو اسے حاصل کرنا چاہتی ہے؟ ام کلثوم نے عرض کیا کہ جی ہاں، مگر معاملہ کیا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک اجنبی عورت ہے، درد ذہن میں مبتلا ہے، اکیلی ہے، اس کے پاس کوئی خاتون نہیں ہے۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ بہت اچھا، میں اس خاتون کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس عورت کے لیے بوقت ولادت کام آنے والی چیزیں تم اپنے ساتھ لے لو، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام چیزیں لے آئیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آؤ چلو، پھر ہنڈیا اٹھائی اور چل دیے۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی، اور جب وہ خیمہ آ گیا تو فرمایا اس میں چلی جاؤ، اور خود اس آدمی کے پاس بیٹھ گئے۔ اسے فرمایا آگ جلاؤ، اس نے آگ جلائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہانڈی چڑھا دی اور کھانا پکایا۔ تھوڑی دیر بعد اس عورت کے ہاں ولادت ہو گئی۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی کہ امیر المومنین اپنے دوست کو بیٹے کی خوشخبری سنا دیجیے۔ جب اس آدمی نے امیر المومنین کا لفظ سنا تو گھبرا گیا اور دور ہٹنے لگا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی جگہ پر اطمینان سے بیٹھے رہو۔ پھر وہ ہنڈیا اٹھائی اور دروازے پر رکھ کر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اس خاتون کو اچھی طرح کھلاؤ۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی، پھر ہنڈیا واپس دروازے کے پاس رکھ دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنڈیا اس آدمی کے حوالے کر دی اور فرمایا تم بھی کھاؤ، تم تو رات بھر جاگتے رہے ہو۔ پھر اپنی بیوی کو آواز دی، فرمایا اب تم باہر آ جاؤ، اور اس بدوی سے کہا کہ کل ہمارے پاس آ جانا، ہم تمہیں تمہاری ضرورت کے مطابق دے دیں گے۔ وہ شخص اگلے دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بچے کا نام رجسٹر میں درج کیا اور اس کا روزینہ یعنی اس کا وظیفہ مقرر کیا۔ تو یہ حال تھا کہ نہ صرف خود مدد کرتے تھے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کے کاموں میں شریک رکھتے تھے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ بھی اجر کے مستحق ٹھہریں۔ اور کسی قسم کا آپ دیکھیں کہ کوئی تکلف ہی نہیں ہے
جہاں مدد کی ضرورت ہے وہاں خود حاضر. یہ نہیں کہ نوکر کو بھیج دیا تو کسی ڈاکٹر کو بھیج دیا تو خود فارغ ہو گئے، نہیں، خود اپنے ہاتھ سے. کیونکہ ان کے اندر یہ جذبہ تھا نا کہ ہم نیکیوں کو جو اپنے ہاتھ سے کمائیں گے وہی نیکیاں ہمارے ساتھ جانے والی ہیں. اسی سلسلے کا ایک اور واقعہ بھی جو کہ ہم اکثر کتابوں میں پڑھا کرتے ہیں، اس وقت بھی ہم دیکھیں گے. اسلم مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ تھی ہرہ واقع، اس کی طرف نکلے. میں ان کے ساتھ تھا. جب ہم مدینے سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع سرار نامی جگہ پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ آگ روشن ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسلم، میرا خیال ہے یہاں رات کی تاریکی اور سردی کے سبب کوئی قافلہ رکا ہوا ہے، میرے ساتھ چلو. پھر ہم تقریباً بھاگتے ہوئے ان کے قریب پہنچے. ہماری نظر ایک عورت پر پڑی جس کے ساتھ اس کے بچے بھی تھے. آگ جل رہی تھی اور اس پر ہنڈیاں چڑھی ہوئی تھی اور بچے بھوک سے چلا رہے تھے. یہ منظر دیکھ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. فرمایا، اے روشنی والوں، تم پر سلامتی ہو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آگ والوں کہنے سے پرہیز کیا، کیونکہ آگ والوں اہل جہنم کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اس عورت نے جواب دیا، وعلیکم السلام. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی اور فرمایا، کیا میں قریب آ سکتا ہوں؟ اس عورت نے جواب دیا، اچھی نیت سے آگے بڑھو ورنہ دور رہو. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہوئے اور دریافت فرمایا، تمہارا کیا حال ہے؟ عورت نے جواب دیا، ہم اندھیری رات اور سردی کی وجہ سے یہاں ٹھہرے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت بولی، بھوک کی وجہ سے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس ہنڈیا میں کیا ہے؟ اس نے کہا، صرف پانی ہے. میں دکھاوے سے ان بچوں کو دلاسا دے رہی ہوں تاکہ یہ خاموش ہو جائیں اور سو جائیں. ہمارے اور امیر المومنین عمر کے درمیان اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت فرمائے. بھلا عمر کو تمہاری کیا خبر؟ عورت نے کہا، ہمارے خلیفہ ہو کر انہیں ہماری خبر کیوں نہیں ہے؟ یہ سن کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف پلٹے، یعنی غلام کہتا ہے میری طرف پلٹے، اور فرمایا، اسلم، آؤ میرے ساتھ چلو. ہم دوڑتے ہوئے آئے، آٹے کے گودام میں گئے. انہوں نے آٹے کا ایک بورا نکالا اور ایک بڑا ڈبہ گھی کا اور کچھ سامان اور کھانے پینے کا لیا، اور پھر مجھ سے فرمایا، اسے میری پشت پر لاد دو. میں نے عرض کیا، آپ مجھے اٹھانے دیں. یہ سن کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ کیا قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ میں نے دونوں چیزیں ان کی کمر پر لاد دی. پھر ہم دونوں تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے دوبارہ وہاں پہنچے. آٹا اور گھی دونوں چیزیں اس عورت کے سامنے رکھ دیں. پھر کچھ آٹا نکالا اور فرمایا، خاتون، تو آٹا صاف کر، میں تیرے لیے گھی اور آٹے کے آمیزے سے حریرہ بناتا ہوں. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنڈیا کے نیچے پھونکے مارنے لگے. میں نے دیکھا کہ دھوئیں کے مرغولے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی سے باہر آ رہے تھے. انہوں نے ان کے لیے سب کچھ پکایا. پھر ہنڈیا چولہے سے اتار لی اور خاتون سے فرمایا، تمہارے پاس کوئی برتن ہے تو لاؤ. وہ برتن لائی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا برتن میں ڈالا اور فرمایا، میں یہ کھانا ٹھنڈا کرنے کے لیے پھیلاتا ہوں، تم بچوں کو کھلانا شروع کر دو. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل کھانا پھیلاتے اور ٹھنڈا کرتے رہے اور بچے کھاتے رہے حتیٰ کہ وہ خوب سیر ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی کھانا خاتون کے پاس وہیں چھوڑ دیا اور پھر وہ اور میں وہاں سے واپس آ گئے. واپس آتے وقت اس خاتون نے کہا، اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. موجود امیر المومنین کی جگہ آپ خلیفہ ہوتے تو بڑا اچھا ہوتا. امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کی بندی، زبان سے اچھی بات نکال. جب تو امیر المومنین کے پاس جائے گی تو انشاءاللہ مجھے بھی وہیں پائے گی. پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دور ہٹے، دوبارہ ان کی طرف پلٹے اور اوٹ میں بیٹھ گئے. میں نے عرض کیا، کیا اب آپ کی اور کوئی مصروفیت نہیں؟ انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے دیکھا کہ بچے آپس میں کھیل کود رہے ہیں اور کشتی میں مصروف ہو گئے ہیں. پھر وہ سکون سے سو گئے. اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے اور میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اسلم، بھوک نے ان کی نیند اڑا دی تھی اور رونے پر مجبور کر دیا تھا. میرا جی چاہا کہ میں اس وقت تک واپس نہ جاؤں
جب تک ان کے اس اطمینان کا مشاہدہ نہ کر لوں جو تم نے ابھی دیکھا ہے. یعنی اپنے فرض کو احسن طریقے سے پورا کرنے والے تھے، احسن طریقے سے، کہ یہ نہیں کہ بس بوجھ کی طرح اتار دیا، دے دیا اور چل دیے. جیسے آج ہم لوگوں کے رویے ہوتے ہیں کہ یتیم خانے میں چند سکے گرا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا. ہم میں سے کون یہ کرتا ہے کہ ان کے سروں پر ہاتھ پھیر دے؟ کون یہ کرتا ہے کہ جا کر کے تو ان کے پاس چند گھڑیاں گزار لے اور ان کی دلجوئی کر لے؟ اور یہاں خلیفہ وقت بیٹھا ہوا ہے جس کی سلطنت یہاں سے وہاں تک پھیلی ہوئی ہے، اور لیکن وہ پہچانواتا نہیں اپنے آپ کو کہ اس نے کیا کیا ہے. جب وہ عورت یہ کہہ رہی تھی، وہ کہہ سکتے تھے کہ میں ہی ہوں وہ خلیفہ، لیکن انہوں نے اس کا اس پر اظہار نہیں کیا اور کہا کہ اگلے دن آنا اور تمہارے لیے رقم مہیا کی جائے گی. اور اس وقت تک کہ بیٹھے رہے جب تک کہ ان بچوں کو ہنستا کھیلتا دیکھ نہیں لیا. تو سبحان اللہ، یہ اخلاق تھے، اور یہی اخلاق تھے جس کی بنیاد پر بڑے بڑے جو گروپس تھے، پوری قومیں تھیں، وہ مسلمان ہو گئیں. اور آج انہی اخلاق کی ہمیں کمی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اسی طرح کے اخلاق والے بنے، ایسے اپنے اسلاف کی اتباع کرنے والے بنے اور ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں. انشاءاللہ کچھ اور واقعات اس سلسلے کے ہم اپنی اگلی کلاس میں پڑھیں گے. جب تک کے لیے پھر اجازت ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.